امریکن سولجرز کے لیے اس انوائرمنٹ میں اس طرح جنگ لڑنا وہ بھی خاصا مشکل ہے. تو ناکہ بندی بھی دوبارہ امریکہ نے لگا دی, جو تیل کی فروخت پر جو عائد پابندی ہٹائی گئی تھی وہ بھی دوبارہ لگ گئی ہے. اچھا سر, ابھی ایران کے پاس اب کیا آپشنز ہیں؟ آپ نے درست فرمایا کہ امریکہ کا روزانہ کی بنیاد پر 2 سے 3 ارب ڈالر کا ایکسپنس ہے. پھر ابھی موسم بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے, مڈل ایسٹ میں تو ویسے ہی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, تو امریکن سولجرز کے لیے اس انوائرمنٹ میں اس طرح جنگ لڑنا وہ بھی خاصا مشکل ہے. ایران بھی میکسیمم کوشش کر رہا ہے کہ ان کو ریزسٹ کرے, ان کو اٹیک کر کے ان کو ڈسٹرب کرے, لیکن مین وائل ایران کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں ان کے فوجی اہداف کو امریکہ نشانہ بنا رہا ہے, تو ڈیمیج تو دونوں اطراف میں ہے. ایسے میں اگر یہ جنگ مزید 5, 10, 15 روز اسی طرح جاری رہتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران کی بھی پرابلمز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی, کیونکہ اب تو ناکہ بندی بھی دوبارہ امریکہ نے لگا دی, جو تیل کی فروخت پر جو عائد پابندی ہٹائی گئی تھی وہ بھی دوبارہ لگ گئی ہے, تو اکنامک فرنٹ پر بھی ایران کو چیلنجز کا سامنا ہے. دیکھیں, ایران میں آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایران جو ہے اس میں ایک تو ان کا جو سویلائزیشنل پرائیڈ ہے اس حوالے سے ابھی دیکھیں جب شہید علی خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد ان کا جنازہ ہوا ہے تو اس میں بڑی ریکارڈ بریکنگ اس میں جو اپیرنسز ہوئی ہیں, اور نہ صرف ایران کی, بہت سے دیگر ممالک سے بھی مندوبین آئے ہیں جنہوں نے وہاں آ کے اپنی ریسپیکٹس پے کی ہیں. تو اس حوالے سے یکجہتی کے حوالے سے دیکھیں تو قوم بہت یکجہتی کے ساتھ اپنی کھڑی ہوئی ہے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ, نمبر 1. نمبر 2, ایران کو دیکھیں سروائیویبلٹی ہے اس کی اس میں کہ وہ اس چیز کو اپنے حق میں استعمال کرے. ٹھیک ہے, نقصان ان کا ہو رہا ہے, آپ دیکھیں یہ تو 1960 سے ان کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں اور کئی دفعہ ان پہ حملے ہو چکے ہیں سوری, لیکن یہ ہے کہ ایران اپنے آپ کو اس میں نکال کے لے آیا. تو اب بھی ایران کے پاس جو اسٹریٹجک ایسٹس میں ایک تو اسٹریٹ آف ہارمز کی تو بات ہوتی ہے, لیکن ٹائم بھی ان کے ہاتھ میں ہے. ایران جو ہے وہ زیادہ پین لے سکتا ہے. اب دیکھیں, اب تک تقریباً 4000 کے قریب ان کی شہادتیں ہو چکی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کو کمپیئر کریں امریکہ کے حساب سے تو ایران ہیز ٹیکن لاٹ آف بیٹنگ, لیکن سٹل امریکہ ایران سے تھنکس کہ اس کو اگر پرولونگ کرنا ہے تو دے آر ولنگ ٹو ڈو دیٹ. اسی لیے آپ دیکھیں النصر 2 انہوں نے اپنا جو ہے پروجیکٹ لانچ کیا ہے, جی, وچ از جو اس کو وہ آگے لینتھی کرنے کی موڈ میں ہیں. تو یہ امریکہ کے فیور میں نہیں جاتا کہ اس کو اور زیادہ بڑھایا جا سکے. تو میرے خیال میں امریکہ ول ہیو ٹو کم بیک آن دا ٹیبل اور دوبارہ اس کو ڈائلاگ کو دوبارہ شروع کرنا اچھا پڑے گا. ویسے سر, اس طرح کی سچویشن میں آپ کی کوشش تو یہی ہوتی ہے نا ان ممالک کی جو جنگ میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں میں اضافہ نہ کریں, اپنے دوستوں میں اضافہ کریں. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 40 روزہ جنگ پہلے ہوئی 28 فروری سے جس کا آغاز ہوا, اس میں ایران سم ہاؤ اس کی کوشش یہ رہی کہ وہ عمان کو ہٹ نہ کرے. ان سٹرائکس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے عمان کو بھی ہٹ کیا. پھر قطر کے ساتھ تو براہ راست ان کے مذاکرات ہو رہے تھے, قطر بھی بطور ثالث سے سارے معاملے کا حصہ بن چکا تھا, تو قطر کو بھی انہوں نے ہٹ کیا. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس ریجن میں وہ ممالک جنہوں نے اس 40 روزہ جنگ کے بعد کوشش کی کہ ہمارے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں, ایران کے ان سٹرائکس کے بعد پھر مشکل کھڑی ہو جائے گی, ان کے ساتھ چیزوں کو معاملات کو بہتر کرنا پھر مشکل ہو جائے گا؟ اچھا حیدر, اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ایران ہمیشہ جو بات کرتا ہے کہ اس نے امریکن اڈوں کو ہٹ کیا. ٹھیک ہے, سوورینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ان ملکوں میں یہ اڈے بنے ہوئے ہیں, لیکن ایران نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ وہ امریکن جو ان کے ملٹری اہداف ہیں ان کو وہ لے کے چل رہا ہے. تو اس حوالے سے بڑی کلیئرٹی ہے ایران کو کہ ایران نے کبھی دیکھیں اسی وجہ سے وہاں پہ کیجویلٹیز سویلینز نہیں ہوتی. تو یہ اس طریقے سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف جاتا ہے وہی ایران کرتا ہے سارے اس کے اندر. آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں ابھی ان کنٹریز کی طرف سے مزاحمتی بیانات ضرور آتے ہیں, لیکن ایک لحاظ سے یہ بھی ہے کہ امریکہ کو اس ایریا سے ڈائلیوٹ کیا جا رہا ہے ایک سسٹمیٹک وے میں.